YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ شادی چلے گی یا نہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شادی چلے گی یا نہیں۔ بہت سی بچیاں، بہت سی بہنیں، بہت سے دوست رابطہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ اسی طرح بہت سی بچیاں، بہت سی بہنیں سوال کرتی ہیں کہ فلاں لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں، یا خاندان کے فلانے فرد کو پسند کرتی ہوں، یا میری کسی کے ساتھ دوستی ہے، یا میرا کسی کے ساتھ لنک ہے، تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا میری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ تو آج اس ٹاپک پہ صرف اور صرف ہم اس لیے بات کریں، شادی ٹوٹ جائے گی یا شادی علیحدہ ہو جائے گی، یا میاں بیوی میں اتفاقی ہو جائے گی، یا ڈیورس ہو جائے گا، اس موضوع پہ ہم پہلے ویڈیو کر چکے ہیں، لیکن جو موجودہ موضوع ہے اس پہ ہم نے ویڈیو نہیں کی۔ تو صرف ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں کہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں یا اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ افراد اور وہ بچے اور وہ بچیاں ہاتھ میں وہ لکیر دیکھ لیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں لکیر اس طرح کی ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کی شادی نہیں چلے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنا ٹریک بدل لیں تو بہت اچھا ہوگا، چاہے یہ لڑکے کے ہاتھ میں ہو چاہے لڑکی کے ہاتھ میں ہو، دونوں کے لیے یہی صورت ہے۔ اب بات نکلی ہے شادی کی، تو شادی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، شادی کر لی جاتی ہے، کچھ معلومات نہیں کی جاتی، شادی کر لی جاتی ہے، تو پھر جب شادی 2 یا 3 ماہ یا 4 ماہ تک چلتی ہے اور اس کے بعد جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر عاملوں اور بابوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جی کسی نے تعویذ کروا دیے، شادی ٹوٹ گئی، کسی نے یہ کروا دیا، وہ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سائنس کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں کسی کی شادی ختم کر دیں یا جب چاہیں کسی کی زندگی الجھا دیں۔ اگر اتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں تو پھر اعلیٰ سطح پہ کریں جہاں سے کچھ ملے گا بھی۔ ان سے کیا ملے گا؟ 2000، 5000، 10,000 وہاں کریں نا۔ جیسے ٹرمپ صاحب ہیں، ان کی شادی توڑیں، پتہ چلے ان کو، ٹھیک ہے؟ باراک اوباما تھے، ان کی شادی توڑیں، ان کو پتہ لگے۔ تو یہ ساری باتیں صرف باتوں کی حد تک ہیں، کسی چیز میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہستی بستی زندگی اجاڑ دے۔ ہمارے یہاں تو بہت سی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں جی ہمارا کسی نے رزق بند کیا ہوا۔ رزق کیسے بند ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَاللہ خیر الرازقین، کہ میں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ اگر کسی بندے کی اتنی پاور ہے کہ کسی کا رزق بند کر دے تو یقین کریں اس کو تو دنیا کا امیر ترین شخص ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے رزق بند کر سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے ان سوچوں سے باہر آ جائیں، ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ ہاں، تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، تعویذات ہوتے ہیں، وقتی طور پر جنہیں الجھا دیتے ہیں یا پریشان کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں کسی کی شادی توڑ دیں، جب چاہیں کسی کا گھر تباہ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف وہم ہے، سوچ ہے کہ تعویذ ہو گیا، تعویذ ہو گیا، تعویذ ہو گیا، تعویذ ہو گیا۔ یہ تعویذ ہو گیا، تعویذ ہو گیا سے گھرانے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور بچے اور بچی جن کی یہ ہوتی ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو شادی پہ اخراجات کرو، سب کچھ کرو، اس کے بعد آپ جو نہ تعویذوں کے چکر میں پڑے رہو۔ ایک تو وہم کرو، دوسرا پیسے لٹاؤ، اور تیسرا ہاتھ کچھ نہ آئے۔ تو پیارے دوستو، اس چیز پر ذرا غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کچھ عرصہ پہلے جنہیں ایسے ہی تھا کہ کسی نے کہا جی ہم پہ تو ایسا تعویذ کر دیا گیا، کسی نے ایسا تعویذ کر دیا کہ میرے شوہر پاگل ہو گئے ہیں، ایسا ہو گئے۔ ارے وہ اس کو پاگل کر سکتے ہیں تو جو دنیا کے لینڈ لارڈ ہیں اس کو کیوں نہیں پاگل کرتے کہ جس سے کچھ ملے ان کو؟
تو پیارے دوستو اس وہم سے، اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ میں لکیر بنا کے بتاتا ہوں، اگر لڑکی لڑکے کے ہاتھ میں، اگر کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں اگر اس طرح کی لکیر دیکھے تو بہتر یہ ہے کہ شادی نہ کریں، اور لڑکا اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر دیکھیں تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ وہ شادی نہ کریں۔ اگر وہ شادی کریں گے تو وہ شادی چلے گی نہیں۔ یہ سب سے پہلے ہے لائف لائن، اس کے بعد یہ برین لائن یعنی دماغ کی لکیر، اور اس کے بعد ہے یہ ہارٹ لائن، ٹھیک ہے، یہ ہارٹ لائن۔ اس کے بعد یہ ہے لک لائن، یہ دل کی لکیر، یہ قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اور اب شادی کے وہ لکیر میں بنانے جا رہا ہوں کہ جو شادی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ شادی کی یہ لکیر ہے، اگر اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے، اس طرح سے شاخ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بنتی ہے، یا یہ اس طرح سے بنتی ہے کہ دونوں لکیریں دل کی لکیر کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ وہ شادی ہے جو نہیں چلے گی۔ اور یہ جو شادی کی لکیر جنہیں عطارد کی طرف جا رہی ہے، عطارد کی طرف رخ کر رہی ہے، اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے۔ خیال پتہ کیا ہے؟ کہ یہی شادی کی لکیر میں اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں، یہ اولاد کی ہوتی ہیں۔ یہ اولاد کی لکیریں، یہ نہیں کہ آپ اولاد کی لکیریں دیکھیں تو آپ سمجھیں جی اس سے شادی نہیں کرنی، اس کے ہاتھ میں تو ایسی، یہ ایف بنا ہوتا ہے، الٹا ایف، انگلش میں آپ ایف لکھتی ہیں نا، ایف بنا ہوگا اس طرف رخ ہوگا، ایف بنا ہوگا اس طرف رخ ہوگا، دل کی لکیر کی طرف۔ تو یہ وہ شادیاں ہیں کہ جو نہیں چلیں گی۔ لڑکی ہے، لڑکی کی اگر دوستی ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں دیکھ لے، اگر ایسی علامت ہے تو اس کو خدا حافظ کہہ دے۔ لڑکا اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں دیکھ لے تو بہتر یہ ہوگا شادی نہ کریں، تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ہاں کہ یہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب تک یہ لکیریں قائم رہیں گی تو یہ معاملات رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ دے کر اس آفت اور اس مصیبت سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ یہ معاملات اگر ہیں تو دور رہنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ کہکشاں نے سوال کیا کراچی سے، یہ بتائیں کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا؟ کہکشاں صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت اللہ کے فضل سے آپ کو بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ارم نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ارم صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2022 میں ہوگی، اور شادی بہت کامیاب رہے گی۔ ہنا نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میرے شوہر مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ ہنا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر 2 شاخہ لکیر ہے، اور یہ لکیر اچھی نہیں ہوتی۔ بہرحال کوشش کریں، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ اگر آپ نے تھوڑی ہمت اور تھوڑی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز وہ ساری زندگی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ احمد نے سوال کیا سوابی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں اس کے حساب سے تو لگتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے نا کسی شادی شدہ سے ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی آپ کے اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ عافیہ رشید نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرا شوہر کیسا ہوگا؟ عافیہ صاحبہ، یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا شوہر کیسا ہوگا، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شوہر محبت کرنے والا ہوگا اور کامیاب زندگی اس کے ساتھ آپ کی گزرے گی، یہ معلوم پڑتا ہے، اور آپ کی قسمت اچھی ہے، اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کا شوہر کیسا ہے اور کیسا ہوگا۔ یمنا نے سوال کیا ملتان سے شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ یمنا صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2022 میں ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ صبا نے سوال کیا حیدرآباد سے میرا شوہر ناراض ہے، شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں صبا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی ٹوٹنے کی تو کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ آپ کوشش کریں کہ اس معاملات کو حل کریں، کیونکہ آنے والا وقت آپ کا اچھا ہے، اور یہ معاملات حل ہو گئے تو اللہ کا فضل شادی نہیں ٹوٹے گی۔ لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں گھروں میں۔ علی اکبر نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ علی اکبر صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بڑی نمایاں اور شوق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنے والا وقت اچھا ہوگا اور زندگی اچھی گزرے گی۔ ندیم صاحب نے سوال کیا خیر پور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟
پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی تو ایک ہی لکیر ہے، لیکن ابھارے زورہ کے حساب سے آپ 2 سے 3 شادیاں کر سکتے ہیں۔ کاشف صاحب نے سوال کیا ٹیکسلا سے کہ میرے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کامیابی مجھے کب ملے گی؟ کاشف صاحب انشاءاللہ العزیز 2021 آپ کے لیے اچھا ہوگا اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ملے گی، لیکن محنت کریں گے تو۔ آسیہ نے سوال کیا جیکب آباد سے کہ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ آسیہ صاحبہ، آپ کے نصیب میں 3 اولادوں کی علامت موجود ہے، اور اللہ رحم کرے گا۔ کسی کی اولاد دیر سے ہوتی ہے تو کسی کی شادی دیر سے ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے، انشاءاللہ آپ کی بھی اولاد ہوگی۔ نبیہ ساجد نے سوال کیا ہے کہ میں کیا 10ویں میں ٹاپ کر سکتی ہوں اور میرے ہاتھ میں کیا دولت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ اچھی ہے تو ایسا تو نہیں ہے، درمیانی لکیر ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا اور قسمت میں دولت بہت ہے۔ سارہ نے سوال کیا علی گڑھ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ سارہ صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور آپ کی شادی انشاءاللہ 2022-23 تک ہونے کے چانس ہیں۔ عائشہ نے سوال کیا گجرات سے کہ کیا میرے ہاتھ میں دولت ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا میرے ہاتھ میں دولت کی لکیریں ہیں کہ نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیریں تو نہیں ہیں، بہرحال کوشش کرنے سے کامیابی ضرور آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ سعدیہ نے سوال کیا مجرا گاندوں سے کہ میری قسمت میں خوشیاں ہیں یا نہیں، میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر موجود ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے حساب سے آپ کا آنے والا وقت اللہ کے فضل سے اچھا اور بہتر ہوگا۔ اگلا سوال کیا علیشہ نے کراچی سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ علیشہ صاحبہ، آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ مسکان نے سوال کیا ہے پشاور سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2023 میں ہوگی اور شادی آپ کی کامیاب رہے گی اور شادی اپنوں میں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت میں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔